کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسلام جو ہے یہ تحقیق پہ مبنی مذہب ہے، دین ہے۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی تو دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ نے دعوت دی تھی۔ مثلا آپ نے پہلا باز صفا پہاڑی پہ کیا تو آپ نے ان کو بلایا مکے والوں کو اور کہا کہ میں نے آپ کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ صاحب نے کہا جی آپ صادق اور امین ہیں۔ اگلا سوال آپ نے پھر یہ کیا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے دلائل سے بات کی، لاجک سے بات کی، ان کو سوچنے پہ مجبور کیا، جذباتی بات نہیں کی۔ آج مسلمان عقل کو، دلائل کو، منطق کو، کتاب و سنت کے علم کو چھٹی دے کر اپنے جذبات کی دنیا میں رہ رہا ہے۔ دیکھیں جذبہ کیا ہے؟ سائیکولوجیکلی جب بندہ پیدا ہوتا ہے نا، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، پیدا ہونے والے بچے کے اندر 3 جذبات ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ۔ ایک خوف، یعنی کوئی دھماکہ ہو، کوئی چیز ایسی آئے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایک محبت، جب اس کو ماں تھپکاتی ہے، کوئی اس کو پیار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے غصہ۔ چھوٹے بچے سے اگر آپ اس کے پاس چیز ہو کوئی چھین لے، یا چھوٹے بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ 3 پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں بائی برتھ، باقی معاشرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس قسم کے وہ معاشرے میں رہ رہے ہوں گے اسی طرح کے جذبات ان میں پنپیں گے۔ اب ہمیں جو ماحول ملا ہے وہ آج کے دور کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ماحول ملا تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس ماحول میں اگر حضرت زید آتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، ان کے ماں باپ ان کو لینے آتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر، اتنا عرصہ آپ کی خدمت میں گزارا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، تو ان کے اندر جذبات ہی مثبت تھے، مثبت چیزیں انہوں نے دیکھی، مثبت ہی پیدا ہوئے۔ آج کل کیا ہے کہ ہیں پیر صاحب، پیر آف رانی پور، تو بچی پہ تشدد کر رہی ہے اس کی بیوی ہے، جو ہے نا جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، اس کے گھر کے اندر بچی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جس نے لوگوں کو ظلم سے نجات دینی ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر ہے۔ اب رہی بات کہ ہمارے ہاں یہ جذباتی پن اسی بنا پہ آ گیا ہے، جو معاشرے میں ہوتا ہو رہا ہو نا۔ ہم نے بلکہ ایک دفعہ ٹیچروں کو ٹریننگ دے رہے تھے، ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ کیا نا یہ انگلی ایسے کر دو، انہوں نے کر دی۔ ہم نے کہا کہ اپنی انگلی نیچے کو کر دو، اپنا کی انہوں نے کر لی۔ ہم نے کہا انگلی اوپر کو کرو، انہوں نے کر لی۔ ہم نے کہا جی انگلی اپنے کان پہ رکھو، لیکن ہم نے ماتھے پہ رکھی، سب نے ماتھے پہ رکھی، جو بات ہم نے کہی اس پہ نہیں عمل کیا۔ یعنی جو دیکھ رہے تھے اس پہ عمل کیا، جو حکم مل رہا تھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے نا، لوگ بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے اندر انہیں آرڈر دیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اس کو سنتے ہی نہیں، کیونکہ دیکھ وہ یہ رہے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔
جس کی بنا پہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں ہم دو نقطے رکھیں گے۔ ایک تو اگر ہم اس چیز کو لیں گے کہ یہ جذبات جو جڑا والا میں ہوا اور جو میں اور آپ کر رہے ہیں، میرا ہی بچہ ہے، اس نے باہر سے کہیں جوتے منگوائے ہیں، اتنے ہزار کے آئے ہیں۔ ایک وہ ہے، ایک عام بندہ ہے، اس نے سوٹی پہنی ہوئی ہے یا کہیں سے پرانے سے جوتے لے کے پہنے ہیں، لیکن جب مر جائے گا تو اس کے ساتھ کون سے جوتے جائیں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو برانڈڈ سوٹ ہی پہنتا ہوں، میرا سوٹ جو ہے نا اتنے ہزار کا ہے۔ دوسرا بیچارہ جو ہے نا وہ عام کپڑے پہنتا ہے، لیکن جب مر جائے گا تو جو برانڈڈ سوٹ پہنتا ہے، جو عام پہنتا ہے، کفن دونوں کا برابر ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک فوتگی ہوئی تو میت کا جسم ذرا موٹا تھا، تو انہوں نے بنا بنایا سلا سلایا جو بازار سے کفن ہے نا وہ لے آئے۔ اب مارکیٹ کے اندر ہر بندہ پیسے بچاتا ہے، انہوں نے چادریں جن کا عرض تھوڑا تھا وہ لگائی ہوئی تھی۔ اب اس عورت کو لپیٹتے وہ چادریں پوری نہیں آ رہی تھی، یعنی انہوں نے چادر بھی، کفن میں بھی کنجوسی ہے، ڈنڈی ہے کہ وہ پوری باقی چادر ہی لگائی۔ اچھا اب وہ گھرانہ اتنا امیر ہے جس کی حد نہیں، لیکن جب کفن بنایا جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہے۔ یعنی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سارے کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے جو اگلا جو ہے نا اصل زندگی اس کو ترجیح کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ معاشرے میں کوئی بھی نہیں دے رہا، نہ مولوی دے رہا ہے نہ پیر دے رہا ہے۔ تو جو مولوی اور پیر کر رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہم کریں۔ بلکہ ہمیں ایک دفعہ یاد ہے کہ جب سعودیہ کا تھوڑا سا شروع میں یہ 9/11 سے پہلے کی بات ہے، سعودیہ اور کویت یہ دینی اداروں کو، مساجد کو بڑے فنڈ دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تو ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے مولوی خراب کر دیے ہیں۔ ہم نے کیا کہا جی؟ ہم کہتے ہیں وہ آپ کو وسائل دے رہے ہیں، سہولتیں دے رہے ہیں۔ کہتا نہیں، ان کا لائف کا ٹرینڈ ہی بدل گیا، یہ لوگ نمونہ تھے۔ یعنی اب جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سارے کر رہے ہیں۔ اب ایک بندے کے پاس سائیکل ہے، ایک پاس بائک ہے، ایک پاس ہلکی سی گاڑی ہے، ایک کے پاس 1 کروڑ والی گاڑی ہے، لیکن جب مر جائے گا اس کی میت کس میں جائے گی؟ جنازہ کس میں رکھ کے لے کے جاتے؟ ڈالے میں۔ زیادہ سے زیادہ اگر تھوڑا سا یا کندھوں پہ یا ڈالے پہ رکھ کے لے کے جائیں گے، خواہ اس کے گھر میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں کھڑی۔ اب پھر گھر کتنے کنال میں ہے، کتنے ایکڑ میں ہے؟ ہمارے ایک دوست انہوں نے گرمیوں میں ایک بیٹے کی شادی کی تو موسم شدید تھا، 1 ایکڑ میں شامیانے لگائے، لیکن وہ چلر اتنی گاڑیاں انہوں نے منگوائی کہ شامیانے ٹھنڈے اور ان کے اندر ہی وہ جو تھا یعنی ٹھکا ٹھک اس طرح کی آگ بھی جل رہی تھی، اس کے باوجود وہ اتنی ٹھنڈک انہوں نے کی ہوئی تھی گاڑیاں منگوا کے موبائل کہ موسم خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ ایسے ہی ایک جگہ فوتگی ہوئی تو وہاں پہ ابھی لوگ آ رہے تھے، انہوں نے بھی وہ شامیانے لگا کے منگوا لی گاڑی۔ اب قبر میں کون چلر چلائے گا؟ وہ تو ہر ایک کی ویسی ہے، خواہ وہ کسی 1 ایکڑ کے گھر میں رہ رہا ہے، خواہ کئی ایکڑ کے گھر میں رہ رہا ہے، خواہ 3 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے، قبر کی جگہ تو برابر ہے۔ اور اندر کا معاملہ بھی یہ ہے۔ اب یہ چیزیں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے دائیں بائیں ایسے ہو رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جب تم دائیں بائیں ادھر ادھر کی خبریں دیکھو تو ان کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، تحقیق کیا کرو، ریسرچ کیا کرو، ان کا انالیسس کیا کرو، ان کے بارے میں سوچ و بچار کیا کرو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بندے کے پاس لے گیا، یہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا صدقہ کرتا ہے، بڑا خیرات کرتا ہے، چلے گئے۔ زندگی میں پہلی دفعہ ملا میں ان کو، ابھی بیٹھے ہی ہیں تو باہر لمبی لائن لگی ہوئی ہے،
اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں اس کو 100 روپیہ دے دو، اس کو 200 دے دو، اس کو 500 دے دو، اس کو 50 دے دو۔ تو میرے ذہن میں فوری یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ صبح سے لائن لگی ہوئی ہے، اتنے بندوں کو اس نے گھر کے کام سے بھی روکا، اس نے مزدوری سے بھی روکا، لوگوں کے گھروں میں بھی کام سے روکا، یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہڈ حرام بن رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے امام صرف اس لیے کہ میری واہ واہ ہو۔ یعنی یہ دین کی خدمت کہاں سے آ گئی؟ یعنی ہم سوچتے نہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ ہمیشہ سوچتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے۔ اب یہ جو آیا میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ حجرات کی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق ہمارے پاس خبر لے کے آئے تو تحقیق کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ لینے کے لیے ایک قبیلے کی طرف روانہ کیا۔ وہ صحابی جب ادھر کو گئے کہیں ڈر گئے، راستے سے ہی واپس آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ ہماری طرح تو نہیں تھا کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے۔ آپ نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا، ان کے خلاف جہاد کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ابھی لشکر تیار ہو رہا تھا تو اس بستی والوں کا، اس قبیلے والوں کا سردار آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگے آپ نے زکوٰۃ لینے والا نہیں بھیجا۔ اس وقت یہ اللہ نے قرآن میں آیا نازل کی ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں، بے علمی میں تم ایسا قدم اٹھا بیٹھو، ایسا سٹیپ لے لو کہ جس کے بعد تم پریشان ہو، پھر سمجھو کہ میں نے غلطی کر لی ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث کی، انبیاء کی، صحابہ کی جو بھی انسلٹ کرے وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن کسی نے انسلٹ کی ہے یا نہیں کی؟ ہمارے ہاں کیا ہے، لوگ نا جی ایشو بناتے ہیں، دشمنیاں لینے کے لیے کسی کے اوپر ایسی بات ڈال دیتے ہیں، ان کا کام ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی کپڑا ہے، ان کا وہ کپڑا یا ان کا ایک برانڈ وہ بہت چل گیا، اب اس پہ ایشو کیا بنایا گیا، انہوں نے اس کے اوپر اللہ کا نام لکھ دیا جی، یہ دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کپڑا جو ہے نا انڈر ویئر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی توہین کرنے والے ہیں۔ اور جو جاہل قوم ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے جذبات میں ان کے خلاف جلوس کر نکلی، اس کو آگ لگا دی۔ ایسے بہت سارے موقعوں پہ ہوا ہے۔ پھر دیکھیں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو سزا صرف جرم کرنے والے کو ملی ہے، ہر ایک کو نہیں ملی۔ جیسا کہ کعب بن اشرف تھا، ابو لولو تھا، تو آپ نے ان کے خلاف اگر ایکشن لیا ہے، نہ ان کی بیوی کو، نہ ان کے بیٹوں کو، نہ ان کے گارڈوں کو، کسی کو خراش تک نہیں آئی سوائے ان کے، ایسی پلانیں کی۔ اب جہاں پہ کیا ہے، جہاں پہ یہ ہے کہ جی کتنے لوگوں کے گھر جلا دیے ہیں، کتنے چرچ جلا دیے ہیں، کتنا کچھ کیا گیا ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ اتنی تو طاقتور ہے نہیں، بیرونی پراشد کے تحت ویسے بھی اخلاقاً بھی یہی کرنا چاہیے، ان کے گھر ہمیں تعمیر کر کے دینے پڑیں گے، ملک پہلے مقروض ہے۔ اچھا پھر بین الاقوامی طور پہ ہماری بدنامی ہوئی ہے، اس سے کون سا اسلام کا بول بالا ہو گیا؟ اب جنہوں نے آگ لگائی ہے نا، واللہ ان سے پوچھے تمہیں قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، تمہارے گھر میں قرآن پہ عمل بھی ہوتا ہے، بلکہ وہ شادی کا فنکشن جس میں ہم بچی کو قرآن کے سائے تلے رخصت کرتے ہیں، سب سے بڑی انسلٹ تو وہ قرآن کی کرتے ہیں، پورا فنکشن قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ سورہ نور کے اندر عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہوتا ہے، اور شادی کے موقع پہ دینی گھرانوں کی عورتیں بھی بے پردہ ہوتی ہیں۔ جی ہم قرآن پہ، یہ قرآن کی انسلٹ نہیں ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، گورنمنٹ نے کوئی نصاب میں تبدیلی کی، تو ہمارے یونیورسٹی کی ایک میٹنگ تھی، تو جس میں بڑے سینئر لوگ تھے، اس میں
ایک سبجیکٹ ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر تحمل نہیں، لوگوں کے اندر برداشت نہیں، لوگوں کے اندر تہذیب نہیں، لوگ ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، اس کے لیے آرٹس کا کوئی سبجیکٹ جو ہے نا انٹروڈیوس کرا۔ تو ہم نے اس کے لیے کہا کہ انٹروڈکشن ٹو بیسک قرآن، قرآن پاک کا جو بنیادی پیغام ہے، بنیادی تصور ہے، اس کے جو مین اہم پیغامات ہیں ان کا مفہوم، وہ سارے کہنے لگے لو جی پہلے اسلامیت نہیں پڑھاتے ہم، پہلے ہم فلاں چیز نہیں پڑھاتے، اس لیے یہ کیوں تم نے ڈالا ہے، ادھر تو فلاں چیز ڈالو، ادھر تو فلاں چیز ڈالو۔ اچھا، اب مسئلہ اس وقت سارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے، بلکہ ادھر نہیں بڑی بڑی میٹنگوں میں ہم جا رہے ہیں، عدم برداشت کا مادہ، یعنی آپ نے پچھلی حکومت کے دور میں بھی دیکھا ہوگا، میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، پہلے تو کہتے تھے نا مولوی برداشت نہیں کرتے، اب سیاستدان کے ساتھ تک برداشت کرتے ہیں۔ اس وقت سوسائٹی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عدم برداشت، حتیٰ کہ اولاد ماں کی بات نہیں برداشت کرتی، باپ کی بات برداشت نہیں کرتی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ماں باپ دنیاوی تعلیم میں ہم سے بہت پیچھے تھے، میں مثال کے بعد، یعنی میرے والد صاحب میٹرک تھے تو میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن جب جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ایسے ہی کرنا ہے، تو بس باپ کی بات ہے، بے شک ہماری بات صحیح بھی ہوتی، ٹھیک ہے والد صاحب، باپ نے کہہ دیا حکم، کیونکہ حکم میں نہیں دے سکتا، باپ دے سکتا ہے، بے شک میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں اس کا باپ نہیں بن سکتا، والد وہی ہے، اللہ نے والد کا حق میرے اوپر رکھا ہے۔ پی ایچ ڈی کا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میرے باپ کا کیا مقام ہے، اللہ نے کیا حق رکھا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ مجھے تعلیم نے بتانا تھا کہ تعلیم نے یہ بتایا کہ میں کہوں میرا باپ معذاللہ بدھو ہے، میرا باپ تو فلاں ہے۔ ہاں، اگر وہ شریعت کے خلاف کو حکم دے، شریعت کے خلاف کو بات کرے پھر تو ٹھیک ہے، یعنی اگر خالق کی نافرمانی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ تو بات تھی کہ تحقیق کر لیا کرو۔ آج ہمارے یہاں پہ ایک حکیم صاحب آج تو نہیں ہیں، انہوں نے مجھے کہیں کویت سے ایک ہندو کی ویڈیو بھیجی ہے، وہ کہتے ہیں جی مسلمان بڑے ظالم ہیں، یہ جی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں پھر ان کو کھا جاتے ہیں، ہم ہندو جو ہیں ہمارے ہاں بڑی برداشت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نا گوشت نہیں کھاتے، ہم جانوروں کو ذبح نہیں کرتے۔ دوسرا انہوں نے نقطہ کہا کہ ان کے ہاں عورت کو وراثت میں حصہ آدھا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے نا عورتوں سے پہ حاوی ہیں، طاقتور ہیں، حاکم ہیں، تو ہم تو عورت کی کہتا مورتیاں بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہتا ہے کہ جو ہم مورتیاں بناتے ہیں نا اس کے اندر ہم اللہ کو رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مورتی کی پوجا نہیں کرتے، ہمارا اس میں دھیان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تم کویت میں رہتے ہو، بہت بڑے چودھری ہو، انڈیا کے اندر ایک غریب گھرانے کو تم ہر مہینے خرچہ بھیجتے ہو، اس غریب گھرانے کی تمام ضرورتیں تم پورا کرتے ہو، ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کی ادویات، وہ سب۔ اب اس گھرانے والوں نے ایک کاکروچ پکڑ لیا اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فلاں بندہ جو کویت میں ہے نا جی، فلاں جو سیٹھ صاحب ہیں وہ اس کے اندر ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ آپ کی عزت کرنے کی بجائے وہ کاکروچ کے اندر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو تم کیا کہو گے، تمہاری عزت ہے یا انسلٹ ہے؟ اب معاذ اللہ کیسا گندا عقیدہ ہے جی، ہم عورت کا احترام کرتے ہیں، عورت کی مورتی بنا کے اس کے اندر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، گائے کے اندر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، بندر کے اندر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ معاذ اللہ، ایک بندہ کہیں بہت بڑا نواب ہے، وہ کسی کے سارے اخراج برداشت کرے، وہ نواب بندر کو کہے کہ یہی نواب ہے، وہ نواب برداشت کر لے گا؟ یہ تو ویسے بے عقلی کی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کیا کرو۔ اور رہ گئی بات کہ جی ہم تو جو ہے نا کسی زندہ کو قتل نہیں کرتے، زندہ کو تکلیف نہیں دیتے، دیکھیں پھر وہ کھاتے کیا ہے، خوراک پودوں سے، تو اب تو یہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا پہلے بھی کہ پودے بھی زندہ ہیں۔ یہ سائنس مانتی ہے کہ ہمارے 5 حصے ہیں، حواس خمسہ ہے انسانوں میں، پودوں کے اندر 3 ہوتی ہیں،
پودے زندہ ہیں، پودے کو ٹانی کو کاٹ دیں وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، پودوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر تم پودوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اچھا پھر تم جب سانس لیتے ہو فضا کے اندر کتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر جا رہے ہیں. یعنی کیسی یہ لاجک ہے، غیر فطری باتیں ہیں کہ یعنی عقل کے نام پہ بے عقلی کی باتیں. تو ہم جی عورتوں کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ ہندوؤں کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جب مر جاتا تھا اس کی بیوی جو ہے نا اس کو ساتھ ہی زندہ جلا دیتی تھی، ستی کی رسم تھی ان کے ہاں. اور بڑے ان کے ہاں ایسی رسمیں ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں. بلکہ یہ ہمارے مسلمانوں میں کہ ابھی وہیں سے آئی ہے بات کہ اگر کسی کے گھر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو دوسری عورتیں اس گھر میں نہیں جاتی تھی کہ جہاں سے ہمیں چڑیلیں لگ جائیں گی، جہاں سے ہمیں بلائیں لگ جائیں گی، یہ گھر منحوس ہے، یہ گھر میں فلاں ہو گیا ہے. اس گھر میں نہیں جاتی تھی جہاں پہ ایک عورت کے بچہ ہو. جہاں جس گھر میں کتیا کے بچہ ہو وہاں پہ ہندو چلے جاتے ہیں. جہاں کے ہاں بندر کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، بندر رکھا ہے اس گھر میں چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. انسان کو اتنا منفور، ویسے کہتے ہیں ہم انسانیت کی قدر کرتے ہیں. اچھا کسی گھر میں انسان فوت ہو جائے، ہمیں جی روکا ہوا ہے، ہم نے مرگ والے گھر نہیں جانا. پیر صاحب نے، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے، پیر صاحب نے تجویز دیا ہے کہ جی فلاں گھر عورت نہیں جائے گی، فوت کی گھر جا گی. بھائی کسی گھر میں کتی کا بچہ مر گیا وہاں کیسے چلی جاتی ہے عورت؟ کسی سوراخ میں چوہا مر گیا تو پھر وہاں مل جاتی ہے. انسان ہی اتنا معاذ اللہ بدبخت ہے جب منحوس ہے کہ وہ فوت ہو جائے تو انہیں جانا نہیں. دیکھیں انسان اگر فوت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کا اکرام کرو، میت کا احترام کرو، اس کے اعضاء کو بھی توڑو اور مروڑو نہ. آپ نے فرمایا جیسے زندہ کے کسی عضو کو توڑنا منع ہے، ایسے ہی کسی فوت شدہ کے جسم کے بھی کسی حصے کو توڑنا منع ہے. تو یہ چیزیں، ہاں یہ اور مسئلہ ہے اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں ایک بندہ ایکسیڈنٹل فوت ہو گیا، اس کا اعضاء کسی اور کے لیے ٹرانسپلانٹ کے طور پہ اگر آپ لیتے ہیں، یہ ایک اور فقہا کا مسئلہ ہے. مجبوری کے طور پہ ایک خاص حالات میں، جیسے ایمرجنسی کے اندر کچھ حقوق جو ہے نا وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، ایسے ہی مجبوری کے اندر جیسے عام حالات میں ہم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، عام حالات میں جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا. یہ بھی سوچ لیں، ہمارے ہاں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی کہ نفل بیٹھ کے پڑھے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے. بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھوں تو مجھے پورا ثواب ملتا ہے، تم بیٹھ کے پڑھو گے تمہیں آدھا ملے گا. ہاں اگر بندہ بیمار ہے، گھٹنے کام نہیں کرتے، کمر کا مسئلہ ہے اور کوئی تکلیف ہے، وہ مجبوری کے تحت بیٹھ کے پڑھتا ہے ٹھیک. بلکہ احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک بندہ تندرستی کے دنوں میں بہت نیکیاں کیا کرتا تھا، بیماری کی بنا پہ اس کا وہ سسٹم نہیں رہا، نیکیوں میں کمی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ تندرستی کے دنوں میں جو نیکیاں کیا کرتا تھا. خدا نہ کرے ایک بندہ تبلیغ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، معاذ اللہ وہ کہیں قید ہو جاتا ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا، اس کا اجر جاری رہے گا. ایک بندہ وہ دن رات لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ خود بیمار ہو جاتا ہے. اب یہ کام اس کا رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اسی روٹین سے ثواب ملے گا کیونکہ وہ مجبور ہو گیا ہے. تو ہاں یہ مجبوری کے تحت ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوبارہ پھر میں اسی بات کی طرف جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی کوئی تمہارے ہاں خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو جب ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے پھر طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، پھر مولوی لڑتے ہیں. آج کل تو مناظرے ہی کم ہو گئے، پہلے یہ بھی مناظرے تھے کہ یہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، وہ کہتے تھے فوت ہو گئے ہیں، اس پہ مناظرہ ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں. اچھا اب بندہ سوچے کسی فرقے کے کسی آدمی سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کی عمر کتنی ہے، سب کہیں گے 63 سال. بھئی اگر آج تک زندہ ہے تو پھر عمر 63 سال کیسے رہی؟
بھئی وہ آپ کی زندگی جنت کی زندگی ہے، آپ کی قبر جنت کا باغیچہ ہے، وہ جنت کا دریچہ ہے، جو برزخ کا پیریڈ ہے وہ بھی آپ کا جنت کا پیریڈ بن چکا ہے، دنیا کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ دنیا کے اندر جو لائف کا حصہ آپ رہے ہیں وہ 63 سال ہی تھا۔ پھر جی اب جبریل علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہمیں نہیں پتا، جبریل علیہ السلام کب فوت ہوئے ہمیں نہیں پتا، جبریل علیہ السلام کا خاندان کیا تھا ہمیں نہیں پتا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا قریش، والد کا نام کیا تھا عبداللہ، والدہ کا نام کیا تھا آمنہ، کہاں پیدا ہوئے مکے میں، فوت کہاں ہوئے مدینے میں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ انسانوں والی، ہاں یہ چیزیں اور ہیں کہ تخلیق بدلنے سے جو ہے نا مقام نہیں بدلتا، جو مقام اللہ نے دیا ہے جس کو بھی دے دے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ